بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت سے سلامت رکھے، ہمیشہ کی طرح شاد و آباد رہیں۔ کبھی کوئی غم کا لمحہ میرے بہن بھائیوں، مسلمان بہن بھائیوں کو کبھی کوئی غم کا لمحہ قریب نہ آئے، ہمیشہ خوش رہیں۔ آج کا میرا ٹاپک آپ لوگوں کے لیے ہے کہ ایک شخص ایمان کیسے لایا جو نماز کا چور تھا، جو نماز چور تھا، نماز میں سستی، یعنی نماز پڑھنے سے بھاگتا تھا، جو وہ کس طرح مسلمان ہو گیا، پکا نمازی ہو گیا، 5 وقت کا بلکہ تہجد گزار بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کچھ میرے بہن بھائی ہوں گے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، شوق سے بھاگتے ہیں نماز کا سن کے، ہے میرے بہت سے بہن بھائی، بہت اکثریت ہے کہ جو نماز کے نا چکر دے جاتے ہیں۔ مائیں کہتی بھی رہتی ہیں کہ بھائی پڑھ لو، اٹھو بیٹا پڑھ لو، تو وہ چکر دے جاتے ہیں نماز پڑھتے وقت نا۔ تو یہ ان کے سننے کا ہے یہ واقعہ کہ جب انسان نماز کا عادی ہوتا ہے تو کیسا لطف اس کے اندر آتا ہے کہ وہ پھر اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا۔ تو ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور، میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 نمازیں پڑھوں گا۔ تو اگر 2 نمازوں کی شرط پہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں تو میں تیار ہوں کلمہ پڑھنے کے لیے۔ اب ساتھ بیٹھے صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ ہمیں تو 5 نمازیں فرض ہیں اور معاف ہی نہیں ہے، اگر قضا ہو جائیں تو ان کو ادا کرنے کی بھی یعنی پابندی ہے، تو یہ کیسی بات کرتا ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا نا کہ یہ جو نمازیں ہی نہیں پڑھے گا۔ لیکن وہ بندہ کہتا کہ نہیں، میں نماز پڑھوں گا لیکن 2 پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، 2 نمازوں کی شرط پہ اگر آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے، اس کی بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے کہ کیا تو 2 نمازوں کی شرط 2 تو پڑھے گا نا؟ کہتا ہاں 2 نمازیں پڑھ لوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، 2 نمازوں کی شرط پہ میں تجھے کلمہ پڑھا دیتا ہوں، لیکن کلمہ تو سچے دل سے پڑھے گا نا؟ تو کہنے لگا ہاں کلمہ میں سچے دل سے پڑھوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، 2 نمازوں کی شرط پہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو اور یہ ضرور ادا کرو گے، سچے دل سے کرو گے، لگن اور شوق کے ساتھ کرو گے۔ تو وہ کہتا ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا بڑی حکمت اور دانائی سے اسلام کو لے کر چلے ہیں۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زبردست حکمت اور دانائی کے ذریعے پھیلا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 2 نمازوں کی شرطوں پر کلمہ پڑھا دیا کہ تم 3 نہیں پڑھو گے، اب جاؤ اور نماز شروع کرو، اپنی 2 پڑھو۔ پھر وہ 1 ہفتے کے اندر ہی اندر کیا دیکھنے میں آیا کہ 1 ہفتہ ہوا تھا ابھی اس شخص کو مسلمان ہوئے اور 2 نمازیں پڑھتے ہوئے کہ وہ 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہو گیا۔ سبحان اللہ، 5 نمازیں پڑھنے لگ گیا، پھر سننے میں آیا کہ تہجد پڑھنے لگ گیا، پھر اس نے چاشت و اشراق نمازیں بھی شروع کر دیں، نفلوں کا پابند بھی ہو گیا۔ یعنی اللہ نے اس کے دل کو ایسا بدل دیا، اس کو ایسا لطف آنے لگ گیا، عبادت میں مزہ آنے لگ گیا کہ وہ کہاں وہ جان چھڑا رہا تھا کہ بس 2 نمازیں پڑھوں گا، اور کہاں اس نے جب 2 نمازیں پڑھیں، محبت اور شوق سے کلمہ پڑھا سچے دل سے اور پڑھنی شروع کی، تو وہ شخص 5 نمازوں کا پابند ہو گیا اور تہجد گزار بھی ہو گیا، نفل اشراق اور چاشت کا بھی پابند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ایسے اس کے دل کو بدل دیا۔ تو میرے بہن بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو حکمت اور دانائی کے ساتھ چلایا، اسی طرح ہمیں اپنے گھر کو بھی حکمت اور دانائی سے چلانا چاہیے۔ اپنے گھریلو معاملات کو، اپنے کاروباری معاملات کو، دکانداری کے معاملات کو، آفس میں جو مسائل ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں، اسے اگر ہم حکمت اور دانائی کے ساتھ لے کے چلیں گے نا، تو میرے بہن بھائیوں پھر یہ گھروں میں لڑائیاں، آفیسز میں لڑائیاں، گھروں میں بے برکتی اور کاروبار میں بے برکتی یہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟
تو کیونکہ مارنے دھاڑنے سے، غصہ کرنے سے، ایک دوسرے پر چیخنے چلانے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. ایک دوسرے پر غصہ کرنے سے، چیخنے چلانے سے معاملات کبھی درست نہیں ہوتے، چاہے وہ کاروبار کے ہوں، چاہے وہ گھریلو ہوں. ہمیشہ انسان کو حکمت، دانائی یعنی سمجھداری کے ساتھ چلنا چاہیے زندگی میں. تو وہی زندگی کامیاب ہوتی ہے، وہی کاروبار کامیاب ہوتا ہے جس میں آپ بڑے حوصلے سے، سمجھداری سے، حکمت کے ساتھ چلتے ہیں. تو میرے بہن بھائیوں، یہ ہماری زندگی کا بہت اہم ایک ہے حصہ. تو اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کو فالو کرنا چاہیے. قدم قدم پہ انہوں نے ہمیں ایسی باتیں بتائی ہیں جن سے ہمیں خاص سبق ملتا ہے کہ اگر ہم ان پہ عمل کریں تو ہماری زندگی حسین اور آسان ہو جائے. تو میرے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اس واقعے کے تھرو کہ ہمیشہ زندگی کو حکمت اور دانائی سے لے کے چلیں، بہت سمجھداری سے اپنی زندگی کے معاملات کو سلجھائیں، چاہے وہ کاروباری ہوں یا ذاتی آپ کی زندگی ہو. تو اسی سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. غصہ کرنے سے، جلد بازی، مار دھاڑ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملیں گے. امید ہے پسند آئی ہوگی آپ کو آج کی بات. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ. نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے پھر.